اگر کوئی عورت عالمہ ہو اور اس کی شادی کسی غیر عالم مرد سے ہو جائے تو وہ اس کی بنی نہیں رہی ہے ہمیشہ. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس کا مزاج میچ نہیں کرتا، وہ اس کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتی، اس کو عزت دینا نہیں چاہتی. اب مجھے سنجیدگی سے ایک بات بتاؤ میری بہنوں کہ آپ نے اگر علم سیکھا ہے اور آپ عالمہ بن گئیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ دوسروں کو علم پہنچانا، بگڑے ہوئوں کو سدھارنا. ارے بھائی جب بگڑے ہوئوں کو سدھارنے کے لیے آپ عالمہ بنی ہیں تو اس سے اچھا موقع اور کہاں ملے گا کہ آپ کا جو شوہر غیر عالم ہے، جو بگڑا ہوا ہے، اسی کو آپ سدھاریے. گھر ہی میں آپ کا مریض موجود ہے اور آپ ادھر ادھر مریضوں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں، آپ ادھر ادھر مریضوں کو تلاش کرتی پھر رہی ہیں. آپ کے تو دونوں مقصد پورے ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہ عورت، وہ عالمہ زیادہ خوش قسمت ہے جس کی شادی غیر عالم مرد سے ہو جائے، کیونکہ اسے دونوں چیزیں گھر میں ہی موجود ہیں. اسے تبلیغ دین، اصلاح نفس کا بھی موقع مل رہا ہے اور شوہر کی خدمت کا بھی اسی بہانے موقع مل رہا ہے. تو اگر کسی عالمہ کی شادی کسی غیر عالم مرد سے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس عالمہ کی بدبختی، بدنصیبی نہیں، یہ اس عالمہ کی دوہری یعنی ڈبل خوش نصیبی ہے کہ اسے ساری چیزوں پر کام کرنے کا موقع اپنے ہی گھر کی چہار دیواری میں مل رہا ہے. اور اگر آپ عالمہ عزت کرانے کے لیے بنی ہیں، آپ نے یہ سوچ کر کے علم حاصل کیا ہے کہ میری عزت ہو، میرے ہاتھ چومے جائیں، میرے سامنے لوگ تعظیم سے کھڑے رہیں، تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پھر آپ کے عالمہ بننے میں اور ایک شیطان میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا تو عالم کوئی نہیں نا دنیا میں. آپ تو ان لوگوں کے بیچ میں آئے کہ جن لوگوں کو سدھارنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا. مگر کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ میرے برابر کے نہیں ہیں، انہیں میں کیا سمجھاؤں؟ روز سمجھاتے سمجھاتے پریشان ہو گیا ہوں. پتھر بھی کھائے، چوٹیں کھائیں، پریشانیاں جھیلیں، لیکن ان لوگوں کو سدھارنے میں رات اور دن ایک کر دیا. تو اب اگر آپ عالم ہیں یا عالمہ ہیں اور غیر عالموں کے بیچ پھنسے ہوئے ہیں تو اپنے آپ میں احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اپنی خوش نصیبی سمجھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا اور اس کو استعمال کرنے کا موقع بھی عطا کیا.